اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تذرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ست شکر الحمدللہ کہ ہم جید علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پاکستان بھر میں، اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنے تئیں اکسائی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم عوام الناس کی جانب سے بھیجے گئے سوالات اور اشکالات علماء کرام کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ رہنمائی مل سکے، رہنمائی حاصل ہو سکے۔ ہم اہل تشیع مکاتب فکر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اہل سنت مکاتب فکر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اہل حدیث مکاتب فکر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس گلدستے میں تمام جو پھول ہیں ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکے، اور ہم عوام الناس کی بھلائی کے لیے ایک اپنے تئیں صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، چونکہ گلدستے میں ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کا، ہر فقہ کا اور ہر مسلک کا اپنا موقف ہوا کرتا ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور انتہائی اتفاق کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج بھی تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ ہوتے رہے ہیں، علمی نشستیں منعقد ہوتی رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا، اور آپ بھی مجھ کو یہ کہتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ سید زرق نقوی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کیا وجوہات ہیں؟ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا؟ کیا کوئی ناراضگی ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں، سادات سے کبھی ناراضگی ہو نہیں سکتی۔ سادات محبت کرتے ہیں، سادات اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہم نے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی اور خانوادہ اطرت رسول اہل البیت کا ذکر فقط 10 دن کے لیے رکھ لیا۔ صرف 10 دن کے لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک ہم آل رسول کو دے دیں، جبکہ یہ ذکر دنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں بانٹنا تھا، لیکن ہم نے اس ذکر کو دنوں میں بانٹ دیا۔ معذرت کے ساتھ، کوئی بھی مسلک ہو اس ذکر کو صرف دنوں میں بانٹتا ہے، دلوں میں نہیں بانٹتا، لیکن الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ذکر کو اپنے پلیٹ فارم کے تھرو اپنی زبان سے دلوں میں بانٹیں، نہ کہ صرف دنوں میں بانٹیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ان کی جانب بڑھنے سے پہلے اور کچھ ایسے سوالات ان کی خدمت میں رکھنے سے پہلے جو کہ سوالات پہلے ہی ہمارے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑے جید عالم دین کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے تئیں جو اپنے جذبات تھے اور جو ان کی تحقیقات تھیں، جو ظاہر ہے کہ ان کے پاس حوالہ جات تھے، انہوں نے وہ پیش کیے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ظاہر ہے کہ کچھ اعتراضات ہیں جو کہ اہل تشیع مکاتب فکر کو ان کی طرف سے ہیں اور ان سے ہیں، وہ ان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے جو کہ ہم نے عتیق الرحمن علوی صاحب کی خدمت میں رکھے تھے مفتی صاحب۔ اب میں لیکن یہاں ان کی خدمت میں، سید زرق نقوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ستم ظریفی ہے اور انتہائی تکلیف کی بات ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ تعجب ہے کہ حسین علیہ السلام کو چاہنے والا دنیا کے ہر مذہب میں مل جاتا ہے، لیکن فقط یزید کو چاہنے والا معذرت کے ساتھ صرف مسلمانوں میں ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستم ظریفی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے گیسٹ ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کے، سید زرق نقوی، ان کی خدمت میں سوالات رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں، ایک مرتبہ سے پھر آپ نے اپنے اس لائبریری میں اور اس کتب خانے میں ہم کو مدعو کیا، موقع دیا، بہت مشکور ہوں آپ کا۔ جزاکم اللہ۔ کچھ سوالات ہیں، بلکہ سوالات نہیں ہیں، ایک تکلیف ہے جو سوالوں کی صورت میں آپ کی خدمت میں نے رکھنی ہے۔ شاید آپ نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا بھی ہو، آپ کی نظر سے گزرا وہ پوڈ کاسٹ جو ہم نے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کے ساتھ کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے مسلک کے، اہل حدیث کے اپنے کچھ تحقیقات ہیں ان کی، اور ان کی کتابوں میں جو درج ہے وہ ہم کو بتاتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ۔ ہم صحافی، ہمارا کام ہے سوال کرنا۔ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب یہ سوال اٹھاتے رہے، یہ تشنہ اٹھاتے رہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں
کہ ڈاکٹر صاحب فقط 2 اہل البیت ہم کو دکھائیے کسی بھی کتاب میں سے کہ جنہوں نے یزید پر لعنت کی ہو کہ بھئی تم نے ہمارے بابا جان ہمارے جد حسین ابن علی کو قتل کیا، تم پہ لعنت ہو. یعنی آپ کسی بھی کتاب میں سے یزید پلید پر، یزید لعین پر، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل یزید پلید پر، یزید لعین پر آپ کسی بھی کتاب میں سے فقط 2 اہل البیت کی لعنت ثابت نہیں کر سکتے. ذرا بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. احمد بھائی وہ پوڈ کاسٹ جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے دلی طور پر رنج بھی ہوا تھا ایک بات کا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جب آپ نے کہا تھا، آپ نے صرف بطور تمثیل کہا تھا کہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو، تو انہوں نے آگے سے آپ کو الٹا الزامی طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا حشر قاتلان عثمان کے ساتھ ہو. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، مہمان نوازی کے منافق ہے. کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پتا کہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کے پاس آیا نہیں، لیکن مہمان نوازی تو بہترین انہوں نے کی، ہمارے بڑے پیارے ہیں. یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ زیادتی ظاہر ہے جذبات ہیں آپ کے. اور جس طرح ہماری صحافیت کی اب یہ سارے معاملات چلتے ہیں، جو ریحان طارق بھائی کو ایک سوال پوچھنے پہ میرے بھائیوں نے اس طرح اریسٹ کر لیا گیا. نہ انہوں نے کچھ کہا، نہ انہوں نے کچھ بولا، نہ اپنا موقف پیش کیا. سوال پوچھنے پہ بھی یہ پاکستان کے تھرو یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ کیا آؤٹ آف کنٹری دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایون بولنے کی بھی آزادی، سوال کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے کسی کو. موقف کی تائید تو الگ بات ہے. چلیں بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو احمد بھائی، یہ بیسیکلی عتیق الرحمان صاحب نے جو بات کی تھی کہ 2 اہل البیت دکھا دیں، جی دکھانے تو الحمدللہ ہم 100 دکھا سکتے ہیں، لیکن جو ان کا دعویٰ تھا اسی کے موافق ہم دکھاتے چلیں. سب سے پہلے تو جس خطبے کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا آپ کے سامنے کہ خطبہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، یہ امام الوہابیہ، وہابی اہل حدیث مکتب کے بہت بڑے عالم ہیں ابو الکلام آزاد ثناء اللہ امرتسری نے امام الہند کے نام سے مخاطب کرتے ہیں فتاوی ثنائیہ میں. ان کی کتاب ہے شہید اعظم آزاد صاحب کی، اور اس میں الحمدللہ صفحہ نمبر 107 پہ بی بی زینب عالیہ کا، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کیا؟ سیدنا امام حسین کی شہادت عظمیٰ کے مستند تاریخی واقعات. تو کہہ رہے تھے کتابوں میں آیا ثابت نہیں ہے. نہیں جی، آپ کے علماء نے مستند کہا ہے. بسم اللہ، I would love to show it. اپنے ناظرین کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی اسکرینز پر کہ یہ صرف وہ کتاب نہیں ہے جو شاہ جی صرف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خود سے نام پڑھ لیا، کوئی ایسی یعنی فرضی نام. احمد بھائی really sorry to interrupt you. میں ایک اور بات اسی معاملے سے توسط کہنا چاہوں گا کہ باقی پوڈ کاسٹرز کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن احمد بھائی کی ایک مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے. بعض لوگ کہتے بھی کہ شاہ جی وہ تلخ سوال کرنے پہ آ رہے تھے. میں کہا اسی میں تو مزہ ہے بھائی، سوال کریں گے تو جواب آئے گا نا. تو احمد بھائی کے لحاظ سے میں ایک بات کھلے دل سے کہوں گا کہ احمد بھائی اندھا تم تقلید نہیں کرتے. الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا شیوا ہے. دعویٰ کرتے ہیں نا ہم اہل ذکر ہے، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تو بسم اللہ جواب بھی دیں ساتھ. اس میں ملکہ شام صلوات اللہ علیہا کا وہ جو خطبہ ہے اس میں الحمدللہ یہ پوری تفصیل ہے احمد بھائی. پہلے تو بی بی زینب عالیہ کا، اور پھر دشت کربلا میں شہزادہ علی اکبر نے جو کہا تھا وہ بھی دکھاتے ہیں. نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں حق ہرگز نہیں دیا. یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو. بی بی نے تو تکفیر کی ہے یزید کی باقاعدہ اس کے منہ پہ، اور آگے سے اس بدبخت نے کیا کیا تھا؟ استغفر اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے، اعوذ باللہ تعالی. مستند اس نے دختر رسول کو سب کے سامنے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے دشمن خدا، اعوذ باللہ. یہ لیں، یہ تو کرتے ثابت ہی نہیں ہے. ہم ان کی مانیں، ان کے بڑوں کی مانیں. ان کے بڑے ہیں امام الہند کے لقب سے ملقب کرتے ہیں ابو الکلام آزاد کو علماء وہابیہ. ثناء اللہ امرتسری، عبد الرشید یہ عراقی. آپ نے کتابیں خود سے لکھوا کر دو نا چھپوائی میں. کاش کہ میں ایسا کچھ کر سکتا. تو بڑی باتیں آپ بتا رہے ہیں یار. بھائی کیا کروں میں؟ ابو الکلام آزاد صاحب یہ کیوں نہیں پڑھتے اپنے بڑوں کو؟ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اکثر یہ کیا کہتے ہیں جی ہمیں یزید کے پاس جانے دیا جائے. امام حسین نے کہا تھا. کس کتاب سے بات کرتے ہیں؟ انصاب الاشراف سے غالبا. احمد بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟ انصاب الاشراف، ٹھیک ہے کہ حضرت علی، ہاں بس ٹھیک ہے. تو یہ انصاب الاشراف ہے جس سے 3 شرائط والی روایت پیش کی جاتی ہے. ابھی اس روایت پہ ہمیں تبصرہ کرنا ہے، اب جان نہیں چھوٹی. ٹھیک ہے. انصاب الاشراف جلد 3 طبع دارالفکر بیروت میں، جو شہزادہ علی اکبر ابن امام حسین کا رجز ہے. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. اگلا جملہ میں نہیں پڑھتا. انصاب الاشراف اگر ان حضرات کے پاس ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں. اس میں موجود ہے لعنت یزید پہ کی گئی. لعنت سے بڑھ کے جملے میں بولوں گا نہیں. ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر بتا دیں ذرا. صفحہ نمبر 362. انصاب الاشراف. آپ کا تقاضا تھا کہ بھئی آپ فقط 2 اہل البیت دکھائیے جنہوں نے یزید پر لعنت ملامت کی ہو. الحمدللہ. 362
صفحہ نمبر ہے انصاب الاشراف ہے. شاہ جی بتا رہے ہیں کہ خود پڑھ لیجیے, چونکہ ہم نے تو پڑھی نہیں ہے, آپ خود پڑھ لیجیے. اب ذرا مسئلہ رہ گیا شرائط والا, ان کو بھی ہم کلیئر کر لیں. امام حسین نے کہا تھا جی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے. استغفر اللہ ربی و توب الیہ. پہلی بات تو یہ ہے, اگر من گھڑت باتیں ہیں, میں ابھی ثابت کرتا ہوں من گھڑت ہے, کیونکہ احمد بھائی علم حدیث کا ایک قاعدہ ہے, لا یقبل الجرح الا مفسرا. جر مفسر دکھانا پڑتی ہے, کسی کے کہنے سے صحیح یا کسی کے کہنے سے روایت غلط نہیں ہو جاتی, دلیل دینا پڑتی ہے. تو یہ ہمارے پیارے پیارے اہل حدیث حضرات اور دیوبند حضرات کے مشترکہ, بہت پیارے ہمارے بڑے ہیں, ہاں جی, ان کے مشترکہ جو بڑے علماء ان میں سے ایک ہیں شاہ معین الدین احمد ندوی. ان کی کتاب یہ سیر الصحابہ, الحمدللہ جلد نمبر 2 ہے اس کی. آ جائیں صفحہ نمبر 108. ہاں, حسین اور عمر سعد کی خفیہ گفتگو. اس میں کیا لکھتے ہیں جی, لیکن دوسری روایتوں اور درایتوں دونوں حیثیتوں سے کمزور ناقابل اعتبار ہے. اس کی روایتی حیثیت یہ کہ اس کا ایک راوی مجالد بن سعید محدثین کے نزدیک پایا اعتبار سے ساقط ہے. حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے اس پر جر کی ہے بحوالہ میزان و تہذیب. اس کے علاوہ عقبہ بن سمان نے بیان کیا کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت حسین کے ساتھ رہا, شہادت تک ان سے جدا نہ رہا, مگر آپ مدینہ میں مکہ میں راستے میں عراق میں لشکرگاہ میں عرض شہادت تک کہیں بھی کسی گفتگو میں کوئی ایسا خیال ظاہر نہیں کیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تھے. الحمدللہ کتاب ہی نہیں کیے میری جان, یہ ان کے اکابرین میں سے ہے, ندوۃ العلماء کے عالم ہیں. صحیح. وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجالد بن سعید پر جر ہے, اور امام حسین کے اپنے غلام عقبہ ابن سمعان نے باقاعدہ کہا مولا حسین نے کبھی کہا نہیں میں یزید کے پاس جاؤں گا. لیجئے احمد بھائی یار, بھائی پاک لہو, پاک خون, نفوس مطمئنہ, ایسے لین کے پاس جائیں گے معاذ اللہ, سوچا بھی جا سکتا ہے ایک لہجے کے لیے بھی روح کام جاتی ہے ایسی باتیں سن کر, ایسے سوالات سن کر. اور یہ سب سے پہلے جو بکواس کی تھی کہ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, وہ سند کی جو حیثیت ہم بتا چکے ہیں, یہ کی تھی ماشاءاللہ انڈیا کے ایک مولوی صاحب, جس نے انڈیا سے آنا اس نے آگے لگانی ہے, ظاہری بات ہے. وطن عزیز ہمیں ہمارا پیارا. ابھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوڈ کاسٹ کے تھرو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں, ابھی پچھلے سال ہمارے شاہینوں نے آپ کو مٹھائی کھلائی ہے, اور کھانے کا دل کر رہا ہے. یہ چیز میرے عزیز, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اور کھانے کا دل کر رہا ہے. تو یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو اتنی موٹی کتاب لکھی ہے یزید پر الزامات کا تحقیقی جائزہ, اس کے بارے میں احمد بھائی میں زیادہ کچھ نہیں کہتا. لیجئے الحمدللہ. یہ کون ہے جی؟ حافظ زبیر علی زئی صاحب, انجینئر صاحب, اور مفتی عتیق الرحمان صاحب, ہشام العزیز, سارے انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں نا. بخاری ہے برصغیر ہند و پاک. احمد بھائی ان کی اصلاحی مقالات ہے, یہ پہلے پرنٹ نہیں ہو رہی تھی, ری پرنٹ ہوئی ہے دوبارہ جی. اس میں مکتبۃ الحدیث سے یہ چھپی ہے, اور اس میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 388 پہ احمد بھائی چیپٹر کا نام کیا ہے جی؟ کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ. سبحان اللہ. جس کی کتاب سے عبارات پیش کر رہے ہیں اسے خود ان کے سب سے بڑے محدث نے کذاب کہا ہوا ہے. لیجئے یہ حیثیت رہ گئی جھوٹا, جھوٹوں کا. اور دوسرا, جمعیت اہل حدیث جماعت کو آپ جانتے ہوں گے, یہ انہی کے ایک عالم ہے, نائب امیر دفاع اہل بیت عالم پاکستان, ایام یزید, یزید کی مذہبی سیاسی زندگی کا مدلل جائزہ, شیخ مصطفیٰ المصحفی. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الحمدللہ, اور اس میں انہوں نے یہ لیں جی صفحہ نمبر 23 پہ اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. یہ لیں, گزشتہ چند ہفتے قبل ایک ہندی مؤلف کی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق نظر گزری, جو بلا شبہ علمی خیانتوں کا مجموعہ ہے. اور بھائی پہلے اس کو اپنے ہاتھوں منوا لو, آپ کے علماء خود ہی سے آن نہیں کر رہے. اگلی بات, انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کیا کہا تھا جی؟ اول تو احمد بھائی سب سے پہلے تو مجھے اس کتاب کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا یار. امام ابن جوزی کی الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید, اس سرکش باغی اور بدبخت کا رد جو یزید پر لعنت کرنے سے منع کرتا ہو. لیجئے امام ابن جوزی, عبد الرحمن ابن الجوزی نے صرف یزید نہیں, یزید کے متبعین کا بھی کڑاکا نکالا اس کتاب کے اندر. بھائی کہاں امام ابن جوزی, کہاں 15ویں صدی کے مولوی؟ مقابلہ بنتا ہے کوئی؟ بہترین ہو گیا شاہ جی, بہترین دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کیا اور جواب دیے. شاہ جی بسم اللہ فرمائیے. مزید آگے ذرا آپ کی خدمت میں عبارات پیش کر دوں جس پہ صرف ہنسی آ سکتی اور کچھ نہیں. اچھا جی, آگے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ یزید کا قاتل حسین ہونا ثابت نہیں ہے.
عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی تکمیل الایمان، یہ کہتا ہے نا یزید کے قاتل حسین ہونے پہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. لا حول ولا قوت. اچھا شاہ جی بلکہ میں سوال ہی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ اس سے اٹیچ ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. بالکل میں سوال آپ کی خدمت میں شاہ جی بڑے ادب سے رکھتا ہوں. جی ہم کو یہ بھی سنایا جاتا ہے محرم کے ایام میں کہ بھئی یزید تو براہ راست قتل حسین میں شامل تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو یزید کا قاتل امام حسین سیدنا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہونا ثابت کیا جائے نا پہلے کہ یزید نے واقعتاً قتل کیا ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو. جی ہاں ثابت کیجئے. بسم اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب تکمیل الایمان در عقائد اسلام. ہاں جی ہم صحیح روایت نہیں پیش کر رہے، جو روایت صحیح کو بھی چائے کم پانی کر دے وہ پیش کر رہے. صفحہ 153. بعض یہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ اس کے قتل پر راضی تھا، نیز وہ امام حسین کی شہادت سے کبھی خوش اور کبھی مسرور نہیں ہو، حالانکہ یہ رائے بھی باطل اور مردود ہے. آگے لکھتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے ساتھ اس بے سعادت یزید کی عداوت، پھر ان کے قتل کی بشارت کو سننا، نیز اہل بیت کی تذلیل و توہین جو اس مردود نے کی تواتر مانوی کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. تواتر امت موجود ہے کہ یزید قاتل اہل بیت ہے. تواتر مانوی. احمد بھائی لیکن شاہ جی ایک اعتراض تو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت میدان کربلا میں تو نہیں تھا. فوجیں تو اس کی تھی. تو فوج کی شام سے فوج نہیں گئی تھی؟ فوجیں تو اسی کی تھی. تواتر مانوی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ابن زیاد کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ خود سے کوئی کام کر دے یزید کو پتہ بھی نہ چلے. اور جب حضرت جناب مسلم عقیل کو شہید کر دیا وہ خبر نہیں پہنچی ہوگی یزید کے پاس، سر بھیجا گیا اس کے جب پاس، کیوں نہیں روکا گیا؟ ہاں جی. اچھا کل کو احمد بھائی کیا کہیں گے؟ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. لیجئے عتیق الرحمان صاحب الحمدللہ آج آپ کو تاریخ اہل حدیث، ہاں جی ان کے بہت بڑے عالم اور مناظر ابراہیم میر سیالکوٹی امام العصر وہابی حضرات اکابر علماء میں کس کا نام لکھ رہے ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے کہا ہے کہ یزید تواتر کی حد تک یزید کا قاتل اہل بیت ہونا ثابت ہے. لیجئے میرے بھائی اس سے زیادہ صریح عبارت ہم کیا دکھائیں؟ اس سے زیادہ صریح عبارات ہم کیا دکھائیں؟ تواتر مانوی کے درجے تک پہنچی. اچھا شاہ جی یہ اس کا آخری ظلم نہیں تھا اہل البیت پہ، اس کے بعد بھی کرب و بلا کے بعد یہ بہت سارے مظالم ڈھاتا رہا اہل البیت پر، بالکل طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا رہا. یہ بھی ذرا بتائیے نا. بالکل حوالہ جات کے ساتھ بتائیے گا. اور سند بھی زیادہ آپ نے بولنے میں تو بس ظاہر تکلیف ہے مجھ کو. بسم اللہ. میں تو بس سوال ایک آپ کو تکلیف دینے والے پھر خود تکلیف میں کتنا آئیں گے وہ آپ دیکھ لیں. آپ اللہ سلامت رکھے. آپ یہ اہل حدیث عالم جی حافظ عبداللہ دانش صاحب، فضیلت الشیخ عبداللہ دانش، ان کی کتاب شرح اربعین امام حسین. یزید کا اہل البیت کے سامنے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ سر امام حسین کی توہین کرنا، امام زین العابدین اور ملکہ شام اور دیگر بیویوں کے بارے میں جو اس نے حرکات کی تھی. صفحہ نمبر 120 پر روایت ہے. شاہ جی 120 کی روایت بعد میں پڑھیے گا. صفحہ نمبر 120 والی روایت بعد میں پڑھیے گا. جی وہ جب سر امام علی مقام یزید لین کے سامنے رکھا گیا، وہ بوڑھے صحابی جب دیکھ رہے تھے یزید چھڑی مار رہا تھا. ہاں زید بن ارقم، وہ دیکھ رہے تھے یزید جب چھڑی مار رہا تھا لب حسین پر، وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا بتائیے. اللہ اکبر. زید بن ارقم کیا بول رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ وہ بار بار کہہ رہے تھے آنکھوں میں آنسو، جب چندھائی آنکھوں کی نہیں تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی تقریباً، کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے پہلا جملہ یہی کہا تھا اما انت تستحیہ، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ رسول کا بیٹا ہے، جہاں پہ تو چھڑی مار رہے ہیں میں نے یہاں رسول کو بے بہا بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. احمد بھائی اس حرکت پہ اب میں آپ کو اہل البیت کی سرزنش دکھاتا ہوں. مولا سجاد نے جب یزید کو اس مسئلے پہ آ کے اس کی تذلیل کی گئی تو کیا حرکتیں کر رہا ہے، تیرے میں انسانیت نہیں ہے؟ پھر امام سجاد اور یزید کے آپس میں جو مکالمے ہوئے، امام نے قرآن کی آیات پیش کی، طویل روایت ہے. خیر اس روایت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، امام ذہبی نے اس حکایت کو قوی الاسناد کہا ہے، اور امام حیثمی صاحب مجموع الزوائد کیا کہتے ہیں، وَالرِّجَالُ ثِقَاتٌ، اس کے سارے رجال ثقہ، اور امام ذہبی کہہ رہے ہیں اس کی سند قوی ہے. احمد بھائی میرے پاس بہت دلائل ہے یزید کی بدبختی، اس کا کفر، اس کا طغیان ثابت کرنے کے لیے. اب اس سے بڑھ کے کیا دکھائیں؟ اسانید صحیح، رجال ثقہ، تواتر مانوی امت کے درجے تک پہنچی. یار یہ کتابیں انہیں نظر نہیں آتی، کیوں چھپاتے ہیں؟ ڈر ہے یا اسرائیل کا نمک حلال ہو رہا ہے؟ ہاں جی یہ کیوں نہیں دکھاتے اس طرح کی کتابیں؟ ستم ظریفی، ستم ظریفی. اللہ کے بندو یار، سلامت رکھے شاہ جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. بہترین آپ نے دلائل کے ساتھ. اور احمد بھائی بغیرتی دکھاؤں میں آپ کو ایک، خدا کی قسم میں حیران رہ گیا تھا. ماتم پہ ویسے تو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. آئیں جی
محمد اسماعیل سلفی صاحب کی خطبات، یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں جی، ان کی نگارشات سلفی اب 10 جلدوں میں چھاپ رہے ہیں، یہ خطبات اسماعیل سلفی، یہ آپ دیکھ لیں جی، ام القرآ پبلیکیشن سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 639 پہ کیا لکھتے ہیں؟ اہل توحید کو چاہیے کہ وہ عملاً اس غلط رسم کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کریں، محرم میں شادیاں رچانے کا عزم کریں۔ آگے اسلام نے ماتم کا جو ایک سلجھا ہوا انداز مقرر فرمایا ہے جو تمام مومنین کے بارے میں امت نے اختیار کیا ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بارے میں ماتم کا جو طور و طرز اختیار کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ عام وہابی مولویوں کا ماتم ہو سکتا ہے، رسول کے بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ لیں جی، کھلی عداوت حسینیہ، اسے اور کیا کہیں گے ہم؟ اسلام میں ماتم جائز ہے، حسین کا نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ؟ چلے اس پہ تو ظاہر جواز پیش کیا جاتا ہے نا، اسلام میں ماتم ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو ہم پھر وہابی مولویوں کا کر سکتے ہیں، رسول کے بیٹے کا ظاہر ہے، وہ آپ نے اپنے کتاب سے حوالہ پیش کیا، بالکل صحیح ہے، لیکن اس پہ خیر سوالات ہیں، اسلام میں ماتم ہے یا نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی پوڈ کاسٹ کریں گے، ظاہر ہے ابھی حالات موافق کوئی بات نہیں۔ اچھا شاہ جی، بہترین آپ نے گفتگو فرمائی، مجھے یہ بتائیے جی کہ یزید کے یہ آخری مظالم تو نہیں تھے اہل البیت پہ؟ بالکل نہیں۔ آپ یزید کے جو اور مظالم ہیں ان پہ بھی بات کیجئے۔ واقعہ ہررا ہوتا ہے، صحابیات کی عزت پامال کی جاتی ہے، جو کتابوں میں ہم کو ملتا ہے، اہل سنت کی کتابیں ہیں بھائی، بالکل ہم کو ملتے ہیں کہ یزید نے صحابیات کی عزت پامال کی ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، آزان نہیں ہوتی رہی، واقعہ ہررا ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کرنے کی اس نے مضموم کوشش کی ہے، سازش کرتا رہا ہے۔ یہ تمام مظالم بھی تو یزید کی طرف سے ڈھائے گئے نا۔ ان سارے مظالم کو قوی اسانید کے ساتھ اور ان سب کی اوتھینٹسٹی کے لیے امام ابن جوزی نے یہ پوری کتاب لکھ ماری تھی، الرد علی المتعصب، اس میں سارے مظالم یزید کے رپورٹ ہوئے ہیں، سارے یزید پر لعنت کا جواز، الحمدللہ۔ عبد الرحمن ابن جوزی، امام عبد الرحمن ابن جوزی کے سامنے یار یہ کل کے مولوی کیا ہیں؟ انہی کی جروحات نقل کرتے ہیں جگہ جگہ اہل حدیث اور دیوبند حضرات۔ یار حیرت ہے احمد بھائی، یہ میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا، لیکن شاہ جی کہا جاتا ہے کہ واقعہ ہررا تو ثابت ہی نہیں ہے، اس میں بھی اہل سنت کے ظاہر ہے کہ مختلف اشکالات پائے جاتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے واقعہ ہررا۔ اچھا، یزید ایسا تھا نہیں جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، بالخصوص ایک خاص مکتبہ فکر کی جانب سے یزید پر لعنتیں ڈالتے ہیں وہ، تاکہ ان کا اشرا چمک جائے ذاکرین کا، اس طرح سے باتیں بھی ہم کو سننے میں ملتی ہیں، جبکہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں یزید لعنتی ہے، یزید لعنت کا حقدار ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو شیخ الاسلام اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یزید کو واقعہ ہررا کے لحاظ سے فتاوی ثنائیہ میں اتنا کلین بولڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کھلم کھلا یزید کی مخالفت کی ہے سارے امر کے اندر۔ احمد بھائی یار یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ اچھا میری جان، آپ کا ایک چھوٹا سا پرابلم پتہ کیا ہے؟ آپ نہ صرف صحافی ہیں بلکہ آپ حسینی ہونے کی وجہ سے بہت کھلے دل کے مالک ہیں۔ آپ کے سامنے عموماً آ کے جلد بازی میں کوئی اگر آواز زیادہ بڑھا کے کچھ کہہ دیتا ہے نا آپ کو ڈرانے کے لیے کہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، آپ ایک چھوٹی سی مسٹیک وہاں پہ ایک تساہل آپ سے ہو جاتا ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جان چلے ٹھیک ہے، لکھا ٹھیک ہے، پلیز مجھے دکھا دیں۔ یہ مطالبہ اب آپ نے کرنا ہے، کہنا بھائی دکھاؤ، کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور عتیق الرحمان صاحب کا بھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ عتیق الرحمان صاحب کی اپنی کتاب مرزا جہلمی کا ریسرچ پیپر 5B انہوں نے خود لکھا ہے، ان کے عتیق الرحمان الوی ان کے رد پہ لکھا ہے، صحیح، ہاں جی، حقیقت کے آئینے میں، نام نہاد حقیقت۔ ظاہر ہے یہ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب سے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عداوت نہیں ہے، حفظ اللہ تعالی، وہ تو جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے، کچھ سوالات ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے سید زرق نقوی صاحب کی جانب سے۔ جی شاہ جی، اب سب سے پہلے تو میری جان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انہوں نے دو شخصیات پر آپ کے سامنے، میں کیونکہ ان سے میرا دلی لگاؤ بھی ہے، ان میں سے تو ایک نے مجھے باقاعدہ دشمن اہل بیت کے خلاف لڑنا بھی سکھایا ہے، میرے قائد محترم حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی سلام اللہ علیہ۔ مختار ثقفی کے حوالے سے سوالات ہیں میرے پاس، جی آپ سے کروں گا میں، جی جی بسم اللہ۔ پہلے اس پہ بات کر لیجیے، پہلے ذرا ہم حضرت عثمان کے اور حضرت مالک اشتر کے لحاظ سے بات کر لیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت مالک اشتر، لیکن پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے نا اسی پوائنٹ آف ویو سے، میں پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کروں، پھر میں ان کے ریسرچ پیپر سے کتاب کی اوتھینٹسٹی دکھاؤں گا، پھر اس کتاب سے پاکستان سے جو چھپی ہے اور عرب ممالک سے جو چھپی ہے انہوں نے تحریف کے کیا وہ بھی دکھاؤں گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا جی کہ مالک اشتر نے نعوذ باللہ حضرت عثمان کو قتل کیا اور یہ ساری باتیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے احمد بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صرف مالک اشتر قتل عثمان میں موجود تھے، باقی بلوائی کہاں گئے؟ مالک اشتر صحابی رسول ہے، صحابی دور رسول میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حیات میں، لیکن رسول سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ حضرت اویس قرنی کی طرح ہے۔ بالکل کریکٹ،
ثقہ تابعین میں سے ہیں, انہیں امام ابن حجر نے صحابہ فی تمیز الصحابہ میں ثقہ تابعین میں قرار دیا ہے. اور مختار کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابی رسول کی ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے توہین کر دی گئی ہے. کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک اشتر نے شہید کیا ہے, تو جو حضرت مالک اشتر کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں صحابی رسول کی توہین کر دی گئی ہے. صحابی رسول تو یہ نہیں ہے, صحابی نہیں ہے, اہل البیت کی صحبت میں رہے ہیں, رسول سے ملاقات نہیں ہو سکی. رسول سے ملاقات بالکل اویس کرنی سلام اللہ علیہ بالکل صحیح, اسٹیٹس وہی ہے. میں بھی دکھاتا ہوں مالک اشتر کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی نے کیا کہا تھا. اللہ اکبر. اچھا, جو آپ کی کتب میں ہے نا شاہ جی, ہاں جی, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین جو ہیں, ہاں جی, ان کو قتل کرنے میں کون کون شامل تھا؟ جو آپ کی کتب میں ہے وہ آپ نہ پڑھیے گا. نہیں شیعہ کتاب تو میں نے دکھانی ہی نہیں. اب ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے اور صحیح اسانید کے ساتھ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلے تو انہوں نے کیا کہا تھا احمد بھائی, کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ بلکہ نام بھی نہ لیجیے گا کہ کون کون قتل میں شامل تھا, بلکہ آپ یہ کیجئے کہ حضرت مالک اشتر پر جو الزام ہے رحمہ اللہ, صرف میں اسے وائپ آؤٹ کر رہا ہوں. ہاں یہ کیا. یہ لے جی, انہوں نے کیا جھوٹ بولا تھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ کون سی کتاب ہے احمد بھائی؟ مصنف ابن ابی شیبہ, المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ. اس میں احمد بھائی ابھی اقرار موجود ہے حضرت مالک اشتر کا کہ ہم عثمان کے قاتل ہیں. اچھا, یہ انہیں واٹس ایپ آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار جھوٹ وہ بولو جو واقعا قابل قبول ہو. تمہارے جھوٹ پکڑنے میں سوشل میڈیا کا دور ہے احمد بھائی, 2 منٹ میں جھوٹ پکڑا جاتا ہے. یہ لیجیے, جب حضرت عثمان کے پاس بلوائی آئے تھے اور حضرت مالک اشتر بھی اندر تھے, اب قتل و تشدد علی حضرت عثمان بن عفان سے پہلے کیا ہوا تھا؟ راوی کہتے ہیں پھر اشتر اٹھ کر چل پڑا. عربی عبارت میں فقام اشتر وان طلقا, مالک اشتر تو جا چکے تھے وہاں سے حضرت عثمان پر اٹیک ہونے سے پہلے, شہادت سے اٹیک سے بھی پہلے. ابھی حضرت عثمان کو کسی نے سوئی بھی نہیں ٹچ کی تھی, یہ جا چکے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر اس کی 11 صفحہ 508 ہے, حدیث نمبر ہے جی اس کا یہ 38234. لیجئے, یہ کیا ہے یار, اتنا کھلا جھوٹ. اس نے مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف ابن ابی شیبہ, اور وہ جو اقرار موجود ہے وہ جو پی ڈی ایف میں دکھایا بھی جاتا ہے, بہت اقرار موجود ہے. یہ اقرار ہے نہیں, لیکن وہ کدھر ہے وہ تو دکھائے. وہ ہے ہی نہیں, وہ جھوٹا سکین لگایا تھا انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا. دکھائیں مجھے اس کتاب میں. نہیں, ہمارے بہت سارے جو ظاہر ہے کہ مولائی علماء کرام ہے وہ بھی ہم کو بھیجتے ہیں. کیا اقرار تو موجود ہے, کوئی اقرار نہیں, یعنی موجود ہے, مضبوط نہیں ہے, یہ بتایا جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں اس میں. خلیفہ بن خیاط میں ہے, لیکن امام خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ کے اندر جب وہ عبارت نقل کی ہے انہوں نے سند ہی نہیں دی اس کی. نہیں, لیکن اس میں تو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ, آپ چھپا رہے ہیں آپ. نہ میری جان, یہ کتاب آپ کے سامنے نکال کے دکھائیں. نہیں, ظاہر ہے پتہ تو آپ کو ہے نا کہ کدھر موجود ہے. نہیں, میرے علم میں تو نہیں, میں نے پوری مصنف پڑھی, مجھے اس نسخے میں نہیں ملا. یعنی اس میں حضرت مالک اشتر کا اقرار موجود نہیں ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بالکل نہیں کی شہادت میں نہ. اور اگر بفرض محال اقرار ہوتا بھی, وہ تو اٹھ کے چلے گئے تھے, اٹھ کے چلے گئے تو وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ یار. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اصلتاً جو انہوں نے چھپایا ہے وہ کس کا نام تھا. پہلے ذرا یہ کل کو یہ نہ کہتے کہ میں تو اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں جی. عتیق الرحمان صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر بھائی ہمارے پاس ہے اس ٹائم, اور اس میں انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا, پہلے حوالے کی توثیق, اس کے بعد حوالے کے اندر سے پرچار. احمد بھائی یہ دیکھیں ذرا, کس کی, یہ بخاری کی حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں. حدیث 15 کی وضاحت کس کتاب سے؟ الاستیاب فی معرفت الاصحاب, امام ابن عبد البر کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی عتیق الرحمان صاحب, آپ نے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا الاستیاب کا سکین دے کے. لیجئے احمد بھائی, یہ کون ہے؟ الاستیاب فی معرفت الاصحاب. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی, یہ الاستیاب کا پاکستانی نسخہ ہے. پہلے عبارت دکھا دوں, اس کے بعد عبارت کی تصحیح دوسرے نسخے سے. والیوم نمبر اس کا 1 ہے, پیج نمبر 624 ہے. عبد الرحمن بن عدیس بلوی مصری صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے. ابو عمر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عدیس مصر سے مدینہ آنے والے اس لشکر کے امیر تھے جس نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کیا. عبد الرحمن ابن عدیس, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب لیکن پاکستانی نسخے میں انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے عبارت لکھی. یہ کون تھے حضرت عبد الرحمن ابن عدیس؟ بیعت شجرہ کے صحابی ہیں, تحت شجرہ بیعت کی جو سورہ فتح میں آیا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی شامل تھے شہادت میں. اس لشکر کے سالار تھے, امیر لشکر جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا. اب یہاں پہ انہوں نے کام کیا کیا احمد بھائی, یہ میں کیمرے میں دکھا دوں, یہ مکتبہ رحمانیہ کا پاکستان کا نسخہ ہے. انہوں نے کام کیا کیا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. یہ ہے جی اردن عمان کی الاستیاب, عرب ممالک کی, عمان سے چھپی, امام ابن البر کی. یہ لے جی, عبد الرحمن ابن عدیس البلوی, سیم میں مبایعت تحت شجرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سے تحت شجرہ بیعت کی ہے.
فقال ابو عمر, وہی روایت آ گیا, ہوا کان امیر علی جیش قادمین من المصر الى المدینہ الذین حصروا عثمان وقتلوه, حضرت عثمان کو حصار میں لیا وقتلوه, انہوں نے قتل کیا. اب احمد بھائی انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ روایت عبارت سیم ہے لیکن کانڈ کیا کر گئے؟ تحکیم غائب کی ہے. اس کی سند کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ صحیح سند ہے. اللہ اکبر. تحکیم کہاں؟ اللہ اکبر. جو صحیح سند سے ثابت ہے ان کا نام کوئی نہیں لے رہا, جو اٹھ کے چلا گیا تو اسے کہہ رہے ہیں قاتل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی یہ پاکستانی چھاپ میں سے تحکیم کیوں نکالی ہے؟ ہمیں اردو نمان سے منگوانا پڑ گئی, پر ساڈے بھی تے خرچے دیکھو نا یار. یہ کیا ہے احمد بھائی؟ واٹ از دس؟ صحیح ہے یار, شرم آنی چاہیے خدا کی قسم. اور چلیں ساری باتیں ایک طرف, اہل حدیث اور دیوبند کے چہیتے مشترکہ عالم دین ہیں ابو الحسن علی ندوی, ان کی کتاب ہے المرتضی. کیا نام ہے کتاب کا؟ المرتضی. ٹھیک. ندوۃ العلماء کے بہت بڑے محقق تھے. صفحہ نمبر 250 پہ انہوں نے 2 جگہ مالک اشتر کا نام لیا, اور مالک اشتر کو لکھ کیا رہے ہیں ذرا آپ پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ. احمد بھائی یار میں ماڑا بندہ ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی. اب اس کے بعد یہ کون ہے ذرا پھر سے بتا دیں آپ. ابو الحسن علی ندوی ندوۃ العلماء کے عالم ہیں, اور یہ اہل حدیث حضرات کی کتاب, اہل حدیث اور دیوبندی دونوں کے بڑے ہیں. یہ اہل حدیث کی کتاب میں ان کی اوتھینٹسٹی دیتا ہوں. 7 سنابل, یہ وہابیوں کی 7 سنابل ہے. ایک تو وہ مرزا صاحب بریلویوں کی دکھاتے ہیں نا, میر عبد الواحد بالگرامی کی. یہ جی پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد ظفر صاحب کی ہے, اور مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے, جو ہشام الہی ظہیر صاحب کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. یہاں پہ اکابر علماء میں کس کا نام موجود ہے؟ ابو الحسن علی ندوی, جو مالک اشتر کو رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں. لیں جی بھائی کیا دلائل ہے بھائی. احمد بھائی کیا رہ گیا پیچھے؟ بھائی جی ہیں, بھائی جی ہیں, کیا رہ گیا پیچھے یار؟ سلامت رہیے, سلامت رہیے. بھائی جی ہیں, جی ہیں, بھائی بہترین تحقیق, بہترین تحقیق, بہترین تحقیق. بہت محنت کیا آپ نے, یہ حوالہ جات کو ظاہر ہے کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور بہت محنت کیا آپ نے, جبکہ یزید ہے ہی لائن, اس کے لیے محنت کیا آپ نے. اب مالک اشتر کی زندگی کا آخری فیصلہ, انہیں جب زہر دے کے شہید کروایا, اس کے بعد خیبر شکن نے کیا کیا؟ چھوڑیں آج کل کے مولویوں کو. امام ابن اسیر الجزری صاحب اسد الغابہ, ان کی کتاب الکامل فی التاریخ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 648. جب حضرت علی کو اس کی موت کی اطلاع ملی تو فرمایا اس کے دونوں ہاتھ اور منہ پر افسوس ہے. اس پر ان چیزوں سے گرانی کی جو اس سے بیان کی گئی. یہ بھی کہا کہ جب اس کے قتل کی اطلاع ملی حضرت علی کو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا. اب مالک نہیں ہے اور کوئی اس جیسا موجود نہیں ہے. اگر وہ لوہا ہوتا تو زنجیر ہوتا, پتھر ہوتا تو سنگ خارا ہوتا. ماتم کرنے والوں کو چاہیے اس کے لیے گریہ وزاری کریں. اور یہ روایت بالکل صحیح ہے, صحیح سند کے ساتھ. اللہ اکبر. بہترین. یہ ہوتی ہے صحیح سند. کس طرح دکھائیں؟ سلامت رہی, سلامت رہی, سلامت رہی شاہ جی, سلامت. شاہ جی میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بہترین تحقیق. جی بسم اللہ. جی آپ سلامت. بسم اللہ. بسم اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ. جزاکم اللہ. شاہ جی مجھے بتائیے کہ ہم نے ظاہر کے پوڈ کاسٹ کیا اور سوالات ان کی خدمت میں رکھے, اور پھر ہم نے یہ سوال کیا کہ بھائی جب خان وعدہ اطرت اہل البیت کو شہید کر دیا گیا تو اطرت اہل البیت کا بدلہ لینے والا کون تھا؟ تو پھر بات آگے چلی اور بڑھی تو ہم نے کہا حضرت مختار سقفی بدلہ لیتے رہے, اور پھر ظاہر کہ شمر کو بھی قتل کر دیا, ابن سعد کو بھی قتل کر دیا, ابن زیاد کو بھی قتل کر دیا, یہاں تک کہ تمام دشمنان اہل البیت کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو کربلا میں موجود تھے. بالکل سب کو مارا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر تو اللہ کی لعنت ہے. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. یعنی مختار سقفی پر. یہ میں آپ کہیں تو میں کلپ چلواتا ہوں. میں چلوا رہا ہوں. چلوا دیں. وہ اس وقت حکمران تھا, تخت پر تھا, نبی کی آل کا خون بہایا گیا ناحق, اس نے بدلہ لیا یا نہیں؟ مختار سقفی نے اٹھ کر مختار سقفی علیہ اللعنہ. نہیں سن تو لینا. ہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں نے کہا وہ نبوت پہ ڈاکہ ڈالا, وہی مختار سقفی. عقائد بات کے اور وہ حقائق بات کے, لیکن اس نے امام حسین کے قاتلین کو نیزے پر چڑھایا, سولی چڑھایا, مارا, بدلہ لیا. کوفے والوں کو لیا نا, بدلہ لیا نا, بدلہ لیا نا. وہ تو تخت پر بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی مرضی سے لیا, اہل بیت کے کہنے سے لیا, اہل بیت کے کہنے سے لیا. لیکن اہل بیت خوش تو ہوئے نہیں ہوئے, یعنی نہیں ہوئے نا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیموں میں اپنے بھائی کو, بھائیوں کے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے, ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, آنسو بہا رہی ہیں. وہ قتل ہوئے تو بی بی زینب خوش نہیں ہوئی. وہ قتل ہوئے تو بی بی زینب خوش نہیں ہوئی. مختار سقفی کا یہ عمل
जो उसने अहलुल बैत के कातिलीन से बदला लिया, आपको इमाम हुसैन के कातिलीन के कत्ल होने पर इतना दुख क्यों है? मैंने कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, नहीं है, खुश है? मैं नहीं, नहीं। आपने पहले 2 उंगलियां दिखाई अहले बैत या मुख्तार, मैंने कहा अहले बैत, तो फिर आप अहले बैत पर नहीं रहे, मुख्तार ने अहले बैत पर नहीं, अब आप अहले बैत के कातिलीन को कत्ल अहले किया, बैत आप पर खुश नहीं हैं या रहे, नहीं? आप अहले बैत पर नहीं रहे, अहले बैत मुख्तार ने, जी ये मुफ्ती साहब का नाज़रीन करम क्लिप आपने देखा। ला हौला वला शाह जी जाहिर है कि वो अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं, आपका ताल्लुक अहले तशय्युअ मकतब फिक्र से है, वो अहले हदीस हैं, उन्होंने अपनी तहकीक पेश की, आप अपनी तहकीक पेश कीजिए। हम चाहते हैं कि सभी फूल हैं, आप भी फूल हैं, वो भी फूल हैं, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, तो आप जरा अपनी खुशबू पेश कीजिए ताकि लोग उसको भी सूंघें, वो भी जान लें। जरा बताइए हजरत मुख्तार सख्फी रहमहुल्लाह, इनका किरदार क्या रहा मैदान करबला के बाद? ये करबला में मौजूद क्यों ना थे जब इनको हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना इश्क था? क्या वजूहात थी? ये करबला में क्यों नहीं थे? और फिर करबला के बाद क्या दर्द उठा कि इन्होंने तमाम अहलुल बैत के दुश्मनान को कत्ल कर दिया? अस्तगफिरुल्लाह अहमद भाई, पहली बात तो ये है कि आप बुरा ना मनाइएगा, मुख्तार सखफी पे लानत करने वाले पे पहली बात तो अल्लाह और उसको रसूल लानत करते हैं। अच्छा, क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तार थे कौन। इमाम इब्ने असीर अल जज़री की किताब उसदुल गाबा फी मारिफतिस सहाबा किसके ऊपर लिखी गई है? यानी सहाबा की मारिफत, जिल्द नंबर 4, सुभान अल्लाह। कई हजार असहाब का तज़किरा किया है। सफा नंबर 91 पे वो एक इबारत लेके आए हैं और यहाँ पे सहाबियों में किसका तज़किरा कर रहे हैं? मुख्तार बिन अबी उबैद बिन मसऊद अस्सक़फ़ी। मुख्तार सहाबी रसूल है, बिस्मिल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखें, वलदल मुख्तार आमत अल हिजरा, मुख्तार उसी साल पैदा हुए हैं जब रसूल हिजरत करके मदीना आए हैं। हिजरत का पहला तोहफा ही आमद मुख्तार था। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्होंने सहाबी पे लानत की है। अब ये खुद हिसाब लगा लें इनका क्या बनना है। मुख्तार सहाबी रसूल है। रह गया मसला इनकी ये जो बात सिर्फ आपके मसलक में है, यानी अहले तशय्युअ मानते हैं। ये इमाम इब्ने असीर जज़री हैं, ये शिया है ही नहीं। अहले सुन्नत के इतने बड़े इमाम इब्ने असीर जज़री साहिब उसदुल गाबा, ये शिया है ही नहीं। शिया किताबें तो मैं दिखाऊंगा तो कानों से धुएं निकल जाएंगे, क्या क्या लिखा हुआ मुख्तार के बारे में, वो छोड़ दें। अब इन्होंने ये बात क्यों की थी मुख्तार के बारे में? दावा नबूवत किया, दावा वही किया, यानी दावा नबूवत करके वो दुनिया से गया, वो बागी हो गया था, उसने दावा कर लिया कि मैं नबी हूँ। वो बागी कौन है? वो बुखारी में लिखा हुआ है, तख्तुल कफ़अतुल बागिया, वो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अहमद भाई, अस्मा और रिजाल और तबकातुल आलाम पर लिखी गई जितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं उसमें तमाम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस हजरात सब का, इवन जावेद अहमद गामदी साहब भी इन्हें अपना बड़ा मानते हैं, शेख खैरुद्दीन ज़िरक़ली, उनकी ये किताब है किताबुल आलाम, ठीक है जी, जिल्द नंबर है जिसकी 7, मतबूआ दारुल इल्म बैरूत लबनान। और ये सेम नुस्खा इन्हीं के एक बहुत बड़े मुहक्किक आलिम दीन है गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब, उनकी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। कभी मिट्टी झाड़ के पढ़ ही लें। जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 192, मुख्तार अल मुख्तार सक़फ़ी, इनके बारे में जो अखबार नबूवत व नुज़ूल वही, नबूवत का दावा, नुज़ूल वही का दावा, वक़द यकून हाज़ा मिन इख्तरा अस्हाबिल क़सस, वो कहते हैं हमें यकीन है, बिल यकीन इस बात का, ये किस्सा गोइयों की बकवास और इख्तरा के अलावा कुछ भी नहीं है। मुख्तार झूठ से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। कभी अपनी किताबें खोल के पढ़ लो, मिन इख्तरा अस्हाबिल क़सस, ये किस्सा गोइयों के इख्तरा है। हो सकता है उनके यहाँ ये किताब ना मानी जाती हो, पूरी दुनिया आलम अहले सुन्नत में मानी जाती है। कौन है जो नहीं मानता? खैर वो शायद ये तहरीर ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको माना जाता है, लेकिन कुछ तहरीर ऐसी होती हैं जिनको नहीं माना जाता। फिर ना मानने के लिए दलील दें। लेकिन आपकी उसूल काफी में, आप उसूल काफी को मानते हैं। मेरी जान, हदीस का मसला और है, ये तबकातुल आलाम और अस्मा और रिजाल की किताब है, ठीक है, जिससे रावियों के उलमा के दर्जात परखे जाते हैं। इस तरह तो अगर इसको नहीं मानते फिर सियर और आलाम नुबला भी गई। नहीं, मैंने यही अर्ज किया ना कि जिस तरह से किताबों को माना जाता है लेकिन कुछ तहरीर मानने के काबिल नहीं होती। जैसे आपकी उसूल काफी में है, आप उसूल काफी को मानते हैं लेकिन कुछ तहरीरें नहीं मानी जाती। मुतलक नहीं मानते, हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास उनकी सनदों पर जरह मुफस्सर मौजूद है। हमने रावियों के ऊपर अस्मा और रिजाल, तो हो सकता है उनके पास भी कोई जरह मुफस्सर मौजूद हो। इसका जवाब दें, मुझे दे जवाब कोई। सही है। ये खैरुद्दीन ज़िरक़ली के सामने क्या बेचते हैं? लाइव वो कह रहे हैं ये किस्सा गोइयों के इख्तरा है। एक सही सनद दिखा दें कि अहलुल बैत ने या रसूल ने कहा कि मुख्तार मुदय्यन नबूवत था। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जो लोग नहीं, रसूल के हयात मुबारक के बाद दावा किया ना, यानी ये बताया जाता है किया ही नहीं, इख्तरा है, झूठ है। जिस तरह मालिक अश्तर के बारे में हमको झूठ बोला गया था कि वो कत्ल उस्मान में शरीक था।
بہترین ہوگا بھائی، بہترین گفتگو. اچھا اب ایک چھوٹی سی اور بات. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف سب سے بڑی کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، یہ ہمارے پیچھے ہی پڑی ماشاءاللہ، یہ ان کی دوسری کتاب ہے سر و شہادتین، شاہ عبدالعزیز صاحب کی. احمد بھائی قاتلان حسین کو کس نے مارا؟ قاتلین حسین مختار سقفی. ٹھیک. صفحہ نمبر 104. اخرج الحاکم وصححہ، امام حاکم نے اور صحیح بھی قرار دیا کہ، اور اس کی تخریج میں کتنے حوالے ہیں؟ مصدر، تفسیر قرطبی، ابن عساکر، سیر اعلام النبلاء، تہذیب الکمال، لسان المیزان، 6 الگ الگ طریق سے صحیح بھی ہے اور 6 الگ الگ طریق بھی ہیں اس کے. کیا ان ابن عباس انہما قال اح اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی کی متن میں وحی کرتے ہوئے ایک بات کی تھی. کیا؟ انی قتلت یحیی ابن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن بنت نبی کا 70,000 و70,000. اللہ اکبر. اے میرے حبیب، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے بیٹے حسین کے قاتلوں کو میں خود عذاب دوں گا، میں ماروں گا انہیں. لیجیے احمد بھائی، اسی لیے سورہ توبہ کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کفر پھیلاتے ہیں، قاتلوہ ائمۃ الکفر، عمر یہ کفر پھیلانے والے اماموں کو قتل کرو. کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین. اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھ کا سہارا لے کے. سبحان اللہ. اللہ قوم عاد و سمود کی طرح بجلیاں نہیں گرا سکتا تھا، پتھر نہیں برسا سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ. لیکن اللہ اس مومن کو ڈھونڈ رہا تھا، اس علی والے کو ڈھونڈ رہا تھا جو ان لانتیوں کو آ کے مارے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کام میں خود تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا تمہارے ذریعے. پتہ لگا ایسے مومن بھی ہیں، مارتے وہ ہیں، اللہ کہہ رہا میں مار رہا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آیت تشنہ رہ جاتی اگر حرملہ لعین کا سر آنے کے بعد سید سجاد یہ نہ فرماتے رحم اللہ المختار قد شف اللہ صدورنا بہی، اللہ مختار پر رحمت کرو، اس نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کتاب میں ہے؟ سر و شہادتین، امام شاہ عبدالعزیز محدث. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کلیجے ٹھنڈے کرے. یہ حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں. یہ کس کتاب میں؟ یہ اس میں عبد الرحمن جامی صاحب کی شواہد النبوہ میں ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن اسیر جزری کی اسی الکامل فی التاریخ موجود ہے، یہ باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں ہے. شیعہ کتابیں کہ تو بہار میں ہے، ریاض الاحزان میں، کئی کتابوں میں حوالہ ہے. صحیح ہے. ظاہر ہے میں عوام کے لیے بس آپ کو پتہ ہے. سو بسم اللہ، استحقاق ہے آپ کا. ہاں پوچھیں. میں پوچھتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیے جی کہ حضرت مختار سقفی رحمہ اللہ اتنے بڑے عاشق رسول، عاشق اہل البیت، عاشق حسین علیہ السلام، ان کو تکلیف ہوئی، درد ہوا کہ میرے رسول کے جگر گوشے بطول کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کے دل میں ظاہر ہے کہ ایک محبت نے کوک بھری اور ٹھاٹھے ماری محبت نے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے چلے گئے. میدان کرب و بلا میں اگر ان کو اتنی محبت تھی، یہ میدان کرب و بلا میں خود موجود کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ابن زیاد نے قید کیا ہوا تھا حضرت میثم تمار کو، مختار ابن ابو عبید ثقفی کو، حضرت حانی ابن عروہ مظہری کو، قیس ابن مصاہرہ سیدابی کو. نہیں، حانی ابن عروہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. قید کر کے شہید کیا تھا مرجان، پہلے قید کیا تھا، شہید کر دیا گیا. انہیں قید کیا تھا جناب مسلم کے لیے. یہ بیسیکلی کوفہ کے اطراف سے حضرت ابو الحدید، حضرت ابو ذاکر مولا علی کے جنگ صفین کے پرانے ساتھیوں سے بیعتیں لے رہے تھے اور جناب مسلم کے لیے الگ سے لشکر تیار کر رہے تھے. وہیں پر حضرت ابو عمرہ کوفی نے آ کے بتایا تھا کہ حضرت مسلم کشتہ شدہ ہے، انہیں تو مار دیا گیا. تو راستے میں عمر بن حریث کوفی جو ابن زیاد کے شرطوں کا داروغہ تھا، جسے ہم آج کہہ لیں ایس پی سٹی، وہ آیا، اس نے جناب مختار کو پھر گرفتار کر لیا تھا. وہ اس شرط پہ انہوں نے گرفتاری دی تھی میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہنا، میں اریسٹ ہو رہا ہوں. ابن زیاد کی قید میں رہے ہیں. جب سارا مارکہ کربلا ہو گیا تھا اس کے بعد ابن زیاد نے انہیں پھر یزید کے حکم سے رہا کیا تھا، کیونکہ ان کی رہائی کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے باقاعدہ خط بھیجا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مختار ان سب کاموں سے بری و ذمہ، نہ وہ کربلا میں تھا نہ مسلم بن عقیل کی جنگ کے وقت وہ کوفے میں تھا، اسے چھوڑ دو. اور ابن زیاد ساری رات یزید کو بیٹھ کے پھر اس پہ لان تان کرتا رہا کہ پاگل بندر باز نے اسے چھڑوا دیا، اب اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں. یہ ساری باتیں کن کتابوں میں ہیں؟ الاخبار الطوال میں ہے، تاریخ تبری میں، جتنی کتابیں جن کتابوں سے یہ یزید کی بڑائی کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، ان سب کتابوں میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. بہترین سب میں تفصیل. اول تو مجھے اس کا جواب دیں، مختار صحابی رسول، صحابی بھی لعنت کریں گے، استغفر اللہ. بہترین ہوگا اس کا جواب. بہترین. شاہ جی میں اس پوڈ کاسٹ کا جو کہ ظاہر ہے کہ یزید پر لعنت کے حوالے سے ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو آپ کی خدمت میں سوالات ہم رکھے اس پوڈ کاسٹ کو لے کر. مجھے اس پوڈ کاسٹ کے آخری سوال کا ذرا کائنڈلی ذرا اختصار کے ساتھ جواب دیجیے گا کہ مارکہ کرب و بلا کے بعد خانوادہ اہل البیت، اتنے تھے اہل البیت، وطن واپس کب جاتے ہیں؟
مدینہ کب جاتے ہیں یہ ذرا بتائیے. 2 سال بعد. 2 سال بعد. وہ میری جان ربیع الاول کا مہینہ تھا. نہیں مہینہ ماہ سفر کا ہی تھا صحیح ہے. جب واپس یہ گئے ہیں. نہیں کچھ ہم کو علماء کرام کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں واپسی ہوئی ہے. 5 روایات ہیں ربیع الاول کی, اس طرح شیعہ روایات بھی ہیں. جی ہاں شیخ حسن قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا کہ 16 ربیع الاول کو پھر اہل بیت جی ہاں چلے جی ہاں وہاں ربیع سے. الاول میں واپسی ہوئی ہے. بعض ربیع الاول کی بھی ہیں, لیکن کثرت سے جو اقوال ہیں وہ یہ ماہ سفر اور ماہ محرم کے ہی ہیں. جب 20 تاریخ کو 20 سفر المظفر 40 پہ امام حسین کی قبر پہ بھی زینب عالیہ پہنچی ہیں اور سارے پہنچے ہیں. تو یہ قید کیے رکھا یزید نے. بالکل قید کیے رکھا تھا. اور آپ کو آج ایک تلخ حقیقت بتاؤں, یزید کو رہا کیوں کرنا پڑا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجئے, کیونکہ میں ایک مرتبہ سے پھر آپ سے وقت لوں گا اور ہم کو ذرا اس سیشن کو آگے بڑھانا ہے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یزید نے رہا کیوں کر دیا؟ ظاہر ہے کہ اتنا خناس بھرا ہوا ہو جس کے ذہن و قلب میں, اور اس بدبخت نے جس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, پھر کیسے اس نے دیگر اہل البیت کو رہا کر دیا؟ کیا سوچ اس کو؟ احمد بھائی اصل بات یہ ہے, اہل شام میں جب خبر پھیل گئی تھی کہ یزید نے غلط شہید کیا اہل البیت کو, یہ سارے معاملات کیے ہیں, وہ ساری باتیں ایک طرف, شام کے لوگوں نے آ کے یزید خناس سے یہ پوچھا تھا, ان قیدیوں کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جو یا ابدا کہہ کے رویا کرتی تھی, وہ کہاں ہے؟ یہ اہل بیت کی رہائی کریم کربلا کی 3.5 سال کی مظلومہ کی طفیل ہے. اور آج بھی ایون بی بی سکینہ کی قبر زندان شام میں ہے. جب شامیوں کو پتہ چلا کہ بچی قید میں مر گئی ہے, انہوں نے بلوا کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے کہا تو نے چھوٹی بچی مار دی ہے قید میں. اور حتیٰ کہ صاحب دمت الثاقبہ یہاں تک لکھتے ہیں, جب سید سجاد باہر نکلے سفر کی تیاری کرتے آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام زین العابدین زمین پہ بیٹھ گیا, علیہ ابی ابن رسول اللہ, میرے بابا رسول کے بیٹے نہیں تھے؟ اللہ اکبر. یعنی مجھ کو رسول کے بیٹے کہتے ہو, میرے بابا رسول کے بیٹے نہیں تھے. جسے قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم. کیا مصائب, کیا علام ہیں, کیا گھڑیاں ہوں گی, کیا کیفیات ہوں گی اہل البیت کی, کہ پورا کنبہ لے کر آتے ہیں لیکن چند بچے بچ جاتے ہیں جن میں باقر ہیں, جن میں سکینہ تو رہی نہیں, سکینہ تو ہے نہیں, شہید ہو گئی تھی, وہ وہیں پہ شہید ہو گئی. اور شادی 3.5 سال کی بچی کتنے زخم برداشت کرتی ہے بھائی. آج بھی بی بی کی قبر زندان شام میں ہے. کتابیں تو بھری پڑی ہیں, اس قبر کا مجھے بتا دیں پھر یہ کہ وہ کون ہے. کچھ لوگ تو مانتے نہیں ہیں کہ وہ اسلام کی کوئی بچی بھی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرم آنی چاہیے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے لے کے بڑے بڑے علماء نے سب نے تذکرہ کیا ہے. اور ابن حزم مدلسی, انہوں نے تو امام حسین کی 3 سے زیادہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا. ابن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں کئی علماء نے کیا. فرق صرف اتنا ہے, کتابیں چھپاتے ہیں, اور اگر کتابیں نہ بھی چھپائیں تحقیم غائب کروا دیتے ہیں. شاہ جی میں بس آخری بات آپ سے کروں گا سوال کی صورت میں, اس کو آگے بڑھاؤں گا. بسم اللہ. ظاہر کے پوڈ کاسٹ کا اختتام ہم کرتے ہیں. یہ بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جی, یہ تو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی, سیدنا حسین ابن علی. اب وہ سینہ تو میسر نہیں ہے, اب وہ نیند کی وجہ سے اب کہاں سوؤں میں, وہ بابا کے پاس ہی چلی جاتی. یعنی آپ کی والی بات کہ 3 سال کی بچی, 3.5 سال کی, 4 سال کی بچی کتنا ظلم برداشت کرے. بابا کا سینہ تو نہیں مل رہا, بلکہ شہادتوں کے بعد شام غریبہ کے وقت وہ تو بابا کے سینہ کو بابا کے سینے کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے. میں بابا کا سینہ تلاش کروں, بابا کا سینہ کدھر ہے؟ جب پہنچی ہیں تو سینے کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ سینے کے اوپر کھال اور کپڑے تو تھے ہی نہیں, تیروں سے بھرا ہوا تھا. اور ایون تو احمد بھائی, اور مارنے والے سے یہ بھی تو کہا ہماری کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے. بالکل. ابن زیاد کے لشکر کا ایک فوجی ہے باقاعدہ, حمید ابن مسلم, اس کی الگ سے روایات برادران اہل سنت کے یہاں مکتب تشیع کے یہاں بھی موجود ہیں. اس نے تفصیل سے جو بی بی کے مصائب بیان کیے ہیں وہ تو حتل بسائیں بندہ برداشت نہیں کر سکتا. کچھ ایسے ملعون بھی ہیں جیسے حارث بن نوفل, ورقہ بن زید اور زجر ابن قیس. سید سجاد جب تک حیات رہے ہیں کربلا کے بعد نماز میں نام لے کے ان لانتیوں کے لیے بد دعا کرتے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے یزید پر لعنت کا جواز پیش کیجیے یا ثبوت. تو یہ کیا ہے بھائی, یہ سب کچھ کیا دکھایا ہے؟ بہترین ہو گیا.
شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ. ہمارے لیے بھی دعا گو رہیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. احمد بھائی ایک چھوٹا سا میری طرف سے ایک تحفہ قبول کریں. شاہ جی دشت کربلا سے آپ کے لیے ایک تحفہ آیا تھا. سبحان اللہ سبحان یہ کریم کربلا شاہ جی و غریب کربلا امام حسین کے حرم اقدس سے ماسودہ ڈوری ہے. شاہ جی سبحان یہ میں اپنے بھائی کے ہاتھ پہ سبحان پہنانا چاہ رہا تھا. سبحان بسم اللہ الرحمن اسی یہ ڈوری کے توسط سے ہماری ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے کہ جلد از جلد آپ ہمارے ساتھ دشت کربلا جائیں بھی. الہی آمین جیسے انشاءاللہ حال ہی میں ہمارے بھائی عبیس ربانی صاحب بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے جائیں گے شاہ ہاں جی, جی، ہاں انشاءاللہ جی. آپ کے ساتھ مل کے جائیں گے عراق عرب کا اپنے بھائی کو سفر کروائیں. انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ. بالخصوص احمد بھائی وہ جگہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. امام حسین کی شہادت کے بعد امام کی عزبہ نام کی ایک اونٹنی تھی, شمر ملون نے اسے نہر کروا دیا تھا اور اس کا گوشت لا کے کوفے میں بٹوایا تھا میدان کناسا کے ایریا میں. مختار ثقفی نے اپنے ٹائم پہ جائزہ لگوایا کہ کہاں کہاں گوشت پڑا تھا. پتہ چل گیا مختار نے سارے بچوں اور عورتوں کو بلوایا اور انہیں پیسے دے کے کہا دفع ہو جاؤ کوفے سے. پورا محلہ جلوا دیا, وہ آج تک جلا ہوا ہے, وہ آباد نہیں ہوا. میدان کناسا کوفہ یہ آپ کے ساتھ جا کے دیکھیں گے ہم. میں لائیو دیکھ کے آیا ہوں. اب آپ کی باری ہے جانے کی. وہ آباد ہی نہیں ہوا سا, ایسا اجاڑ دیا مختار نے حسین کی اولاد تو پھر آباد ہو گئی. ہائے مختار ارے وہی تو آباد ہے, وہی تو آباد. کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ خدا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رسول کا دشمن ہے بے اولاد رہے گا. سبحان اللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا, بسم اللہ. قیمتی وقت عطا فرمایا. اور یہ بہترین تحفہ جو دشت نینوا سے قبر حسین علیہ السلام سے مس شدہ یہ دھاگا آپ نے پہنایا, اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی. ناظرین اکرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. میں امید کرتا ہوں تمام اشکالات, تمام شکوک اور بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے قلوب میں تھے, اذہان میں تھے, وہ دھل چکے ہوں گے اس پوڈ کاسٹ کے بعد. چونکہ ہمارا کام ہے بطور صحافی ہم ہر عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم بطور صحافی یہی کرتے ہیں, ہم سوال رکھتے ہیں, وہ اپنا موقف, اپنے تحقیق اور اپنے علماء کرام کی کتابیں حوالہ جات کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اسکرین کے ذریعے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے. اسی طرح شاہ جی نے بھی تحقیق پیش کی اور تمام اہل سنت کتب ہمارے سامنے رکھی حوالہ جات کے ساتھ, جن میں یزید پر بے شمار لعنتوں کا جواز موجود ہے اہل البیت کی زبان مطہر سے. الحمدللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو ہم اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں اور آپ تمام سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے, چاہنے والوں سے, محبت کرنے والوں سے معافی کے خاص کار بھی ہے. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.